آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ فرض نماز پڑھ لینے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں، جیسے مشہور ہے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی پڑھنا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پورا چوتھا کلمہ پڑھ کے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اور بھی دعائیں منقول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آداب قبر سے حفاظت کی دعا بھی منقول ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستو، فرض نماز کے بعد طبرانی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل بھی منقول ہے۔ کون سا عمل منقول ہے میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو، بڑا دلچسپ ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ یا قویو پڑھتے ہیں، یا قویو اس طرح سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ان کی کتابوں میں یہ بات منقول ہے کہ حافظے کی مضبوطی کے لیے، دماغ کی مضبوطی کے لیے 11 مرتبہ یا قویو پڑھنا چاہیے ایسے سر پر ہاتھ رکھ کر۔ یہ بزرگوں کا تجربہ ہے، کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یا نورو پڑھتے ہیں نگاہوں کی تیزی کے لیے، یہ حضور سے ثابت نہیں ہے، لیکن بزرگوں کا بتایا ہوا اللہ کا نام ہے، اگر اس کو پڑھیں تو اس میں بھی کیا دقت ہے۔ لیکن آج جو مجھے بتلانا ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک عمل بھی منقول ہے۔ اگرچہ علماء نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، لیکن بہت سے علماء نے بہت سارے طرق کو ملا کر، یعنی اتنی ساری سندوں سے یہ روایت ثابت ہے کہ اس کو حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچایا ہے۔ اور اگر چلو حسن لغیرہ نہ بھی ہو، اگر ضعیف بھی ہو تو ضعیف حدیثیں تو فضائل کے باب میں قابل عمل ہیں، یہ بھی اہل علم جانتے ہیں۔ آپ نیگیٹو بلا وجہ کمنٹ کرنے نہ آ جائے کہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث، ضعیف حدیث ہے، نہیں میرے دوستو، حدیثیں ساری کی ساری صحیح نہیں ہوتی، بہت سی مرتبہ بہت سی عوارض کی وجہ سے حدیث میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہو حدیث صحیح ہو، لیکن کسی عارض کی وجہ سے اس کو محدثین نے ان کے اصول کے مطابق ضعیف کہہ دیا ہو۔ لیکن بہرحال ہم یہ عمل کر سکتے ہیں، قابل عمل ہے، ہمارا خود کا معمول ہے۔ بہت سارے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ سلام سے فارغ ہونے کے بعد، فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد سر پر اس طرح ہاتھ رکھیں اور آپ پڑھیں بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ بڑی جاندار دعا ہے میرے دوستو، بڑا زبردست ذکر ہے۔ بسم اللہ الذی، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الرحمن، وہ بڑا رحم کرنے والا، رحیم، بہت شفیق، بہت مہربان ہے۔ اے اللہ، اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اے اللہ مجھ سے غم کو، فکر کو، ٹینشن کو اللہ دور کر دے۔ اب میرے دوستو کتنا جاندار ترجمہ ہے، کتنی بہترین یہ دعا ہے۔ اس لیے نماز کے بعد اس کا بھی ہم اہتمام کریں۔ جہاں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، جہاں ہم دوسری اللہ کے نبی سے ثابت دعائیں پڑھتے ہیں، چاہے کوئی یا قویو پڑھے یا نورو پڑھے، سب پر عمل کرنا جائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس روایت پر بھی عمل کریں، بڑی شاندار چیز ہے۔ اللہ کرے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں۔ اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہیں، اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کر دیں تاکہ ان تک بھی یہ بہترین دعا پہنچے اور وہ بھی فکر سے، غم سے، ٹینشن سے وہ بھی دور ہو جاویں۔ اللہ کرے کہ ان باتوں پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جاوے۔